آج جمعرات کے دن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو کا عمل کر لیتا ہے، ساری زندگی جس کے لیے یہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں محبت برقرار رہتی ہے۔ یعنی یہ محبت کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ آپ نے یا ودودو کے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے اور کرتے ہوں گے، لیکن آج جو انوکھا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل سے محبت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، اور صرف یہ جمعرات کے دن کیا جاتا ہے۔ جمعرات کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، صرف جمعرات کے دن اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آگے چل کر میں ترتیب بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے جمعرات کے دن کیسے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ محبت کے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، صرف ایک بار جمعرات کے دن یہ عمل کر لیں، کیونکہ جمعرات کا دن یہ بڑا خاص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے لیے یہ بڑا خاص دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دن عطا کیا تھا، جیسے ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے، اور اسی طرح اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے۔ یعنی عیسائی آج بھی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں، یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، اور سوموار کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اسی طرح جمعرات کا دن آدم علیہ السلام اور جمعہ کا دن حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص عطا فرمایا۔ اسی طرح جمعرات کے بارے میں آتا ہے جو شخص بھی اس دن یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن آسمان کے تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور کچھ فرشتے صبح کے وقت کچھ شام کے وقت اترتے ہیں، اسی طرح ہر لمحہ بلمحہ جیسے وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اللہ کی رحمت زیادہ برسنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو محبت کے اعمال، رزق کے اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ جمعرات کے دن کرنے سے ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نفرت کا عمل کرنا ہو تو اس کو آپ ہفتے کے دن یا منگل کے دن کیا کریں، اسی طرح دولت کا عمل کرنا ہو تو جمعرات یا جمعہ کے دن یا پیر کے دن کیا کریں، اور خاص محبت کا عمل کرنا ہو تو آپ صرف اور صرف جمعرات کے دن اس کا آغاز کیا کریں۔ اس سے بہت زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں بعض اوقات نوچندی جمعرات بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ یا ودود، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حکمت والی ہے، اور جس کے حکم پر سراسر حکمت ہے، اعمال میں فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حکم جو اپنی مخلوق کے لیے جاری کرتا ہے، اس میں سراسر مخلوق کی بھلائی اور مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان میں انسانی بہتری کے لیے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل فکر محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اس نے ہفتے کے اندر 7 دن بنائے ہیں، ہر دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے زیادہ جن دنوں کو فضیلت ہے وہ جمعرات کا دن اور جمعے کا دن اور پیر کا دن۔ باقی بھی دن اپنے اپنے اعتبار سے افضلیت رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب سارے کام، سارے مسائل خود بخود حل ہوا جاتے ہیں جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے ذرا اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ یا ودودو کا آپ نے ورد کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یوں تو جتنے بھی اسماء ہیں وہ اپنے اندر اپنے مطالب اور حاجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہیں، انہیں اپنی حاجت کے مطابق بطور وظیفہ ورد کیا جا سکتا ہے، مگر ہم خدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ عمل یا ودودو کا آپ کو بڑا بہترین بتانے لگے ہیں، اس لیے کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے وظیفہ اثر کرتا ہے، پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور ہم جو آج عمل بتا رہے ہیں اس کا اثر تا حیات، یعنی ساری زندگی برقرار رہے گا اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کی محبت کے لیے بطور خاص اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں نچاکی رہتی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک عدم محبت اور بے توجہی کا شکار رہتا ہے تو بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے جیسے بھی ضرورت ہو، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، یعنی کہ بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اس کو پڑھیں۔ اگر نماز فجر کے بعد کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کے دن کوشش کریں کہ آپ اس کو فجر کے بعد کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یا ودودو کسی بھی چیز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس کے نام کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور تصور میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی 3 طریقے ہیں اس کے۔
تو اگر کسی کے دوست احباب یا کوئی رشتہ دار ناراض ہو گیا ہو، یعنی آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، آپ سے وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ سے وہ اس نے قطع تلقی کر دی، رشتہ توڑ دیا ہے، تو آپ اس کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس سے صلح کرنے کے لیے یا اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ تو اسی طرح جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے، جتنا بھی پرانے سے پرانا جھگڑا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، پہلی بار ہی کرنے سے اس عمل کی تاثیر اور اثر فوراً مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مطلب گھر میں آنا جانا تھا پہلے، اب وہ نہیں آتے جاتے، اسی طرح وہ آپ کا گھر بھی چھوڑ گئے ہیں۔ فجر یا عشاء دو ٹائم میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا تو آپ اس کو نماز فجر کے فوراً بعد کر لیں یا آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس پورے عمل کو، پوری ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ کے کیا کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا، اس کو عمل میں کامیابی کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی۔ اگر تو وہ اپنے کسی جائز مقصد کے لیے کر رہا ہے، اپنے حلال رشتے کے لیے کر رہا ہے، اس سے ناراضگی کو ختم کروانے کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا اجاگر کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور وہ پہلی بار ہی اس عمل کے کرنے سے کامیاب ہوگا۔ ورنہ آپ نے اس عمل کی ترتیب جو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا، اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی۔ درود ابراہیم سے بھی بعض لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان کو بتاتے بھی رہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگ دیکھیں، اس سے تسخیر خلق یعنی مخلوق کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت سے بھی دل شاد ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ تو کچھ کھلا سکتے ہیں تو پھر کچھ دم کر کے آپ اس کو کھلا دیں، میٹھی چیز ہو یا کھانے والی چیز ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان مسئلہ ہے تو پھر دونوں ایسے کریں کہ کھانے کے اوپر بیوی جو ہے وہ جب کھانا بنا لے تو اس کے اوپر اس کو پڑھ کے اس طرح دم کر دے، فجر کی نماز جب ناشتہ بنائیں گی تو اس وقت اس کو پڑھ کے کھانے کے اوپر، آٹے کے اوپر دم کر دے، اس کی روٹی بنا کر دونوں بیٹھ کر اکٹھے کھا لیں، انشاءاللہ پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی اور محبت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ اور کیونکہ وہ جو اس کے کھانے کے اندر، وہ جسم کے اندر جب کھانا جائے گا تو اس کے وہ پورے خون کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے آگے میں بتاتا ہوں کہ تصور میں بھی کر سکتے ہیں، نام پہ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا میں نے طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اس لیے میں نے کہا ہے کہ مکمل طور پر توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ آئے گی۔ آپ نے اس میں کسی قسم کی ردل بدل نہیں کرنی، جو ترتیب اللہ والوں نے خاص بتائی ہے اسی کے مطابق کرتے جائیں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بنتی جائے گی۔ اس کے بعد امید کرتا ہوں کسی اور عمل کے کرنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص شوہر اس کے پاس نہیں ہے یا بیوی اس کے پاس نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے لڑ کے جھگڑ کے، اب اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس گھر آ جائے، یا اسی طرح بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو لینے کے لیے آ جائے، اب تو وہ کھانے کے اوپر دم کر کے نہیں نہ کھلا سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی عورت ہے نا، وہ یوں کرے جب وہ واپس آ جائے تو ایک بار جمعرات کے دن اس عمل کو اس طرح کھانے کے اوپر دم کر کے اس کو ضرور کھلا دے، تاکہ ساری زندگی اب ان کی جدائی بھی نہ ہو، ان میں نفرت بھی نہ ہو اور محبت ان کی برقرار رہے۔ دیکھیں ودود، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں صفاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دلوں میں محبت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محبت تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت مزید گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اصل بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح تو امام غزالی کا قول یہ ہے کہ یا ودود اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس کا بہت زیادہ اللہ والوں نے ورد کیا ہے، پھر وہ اللہ کی
محبوب بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کی حالت میں یا ودودو کا ایک عمل کروایا تھا، آج تک لوگ اس کے گیت گاتے ہیں۔ تسخیر قلوب کا یہ سب سے طاقتور عمل تھا، ایک 3 کلو والا میں نے عمل بتایا تھا، آج تک لوگ اس کی تلاش میں ہیں، اور آج لوگ بڑے بڑے پیسے دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں کروا دیں، لیکن وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے۔ جیسے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کریں اور آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح کے مسئلے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ نے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ حل کوئی آپ کی طرف مائل ہوگا، تسخیر ملے گی، جس سے کلام کریں گے آپ کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دے گا کہ جس سے بھی بات کریں گے وہ آپ کا دیوانہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جلدی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں، لیکن میں نے کیونکہ ویڈیو کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے جلدی سے پڑھا تھا کہ آپ دوست احباب جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ اب آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، اول آخر جتنی تعداد میں درود پاک بتایا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس اگر نام ہے تو نام کے اوپر دم کر دینا ہے، کھانا ہے تو کھانے کے اوپر دم کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے تصور میں اس کے دل کے اوپر دم کر دینا ہے۔ تو یہ اس کا مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی، لیکن ناجائز یا حرام رشتے کے لیے ہرگز نہ کریں، ورنہ نقصان بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس عمل کا نفع ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو جائز رشتے بتائیں ان میں سے کسی کے لیے کریں انشاءاللہ تعالی، جس کے ساتھ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں وہ جائز رشتہ ہو تو آپ کی ضرور صلح ہوگی، کوئی حاکم ہے اس سے بات جائز منوانا